السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. وقال تبارک وتعالى في مقام آخر ومن يعش عن ذکر الرحمن نقید له الشیطان فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. میرے معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت ڈال دی ہے. اس بات کی نشانی یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ راستے میں آ رہا تھا کہ اوپر منزل، یہ بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو اور وسعت دے دے. وہ بھی اس پر بھی لوگ چڑھے ہیں، یہاں بھی موجود ہے، آخر تک راستوں پہ لوگ کھڑے ہیں. یہ لوگوں کو حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایسی محبت ہے. نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنا دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اگر وہی یہی آدمی داڑھی منڈا دے، سر پر کرکل رکھے، تو تم میں سے ایک بھی اس کے پاس نہیں آئے گا. یہ تم آتے ہو، یہ اللہ کے لیے آتے ہو. اللہ رب العالمین جل جلالہ ہماری سینوں میں اور اللہ رب العالمین کی محبت کی نور کو بڑھا دے. میری معزز سامعین، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل کر دے. اسے قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اس نے اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے کاٹنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہے. یہ اس نے پہلے دن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اپنی رحمت سے دور فرمایا تو اس نے اسی بات کا قسم کھائی کہ میں اس انسان کو نہ شکر بنا دوں گا، اللہ کے راستے ہٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص اللہ تعالی کی ذکر سے غافل ہوتا ہے، رحمان کی ذکر سے. رحمان بتایا کہ کتنا مہربان ہے، تمہارے لیے تم پر کتنی مہربانیاں کرتا ہے، پھر بھی اس مہربان کی ذکر سے وہ کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا. نقید له شیطان فهو له قرین، تو میں اس پر ایک شیطان مقرر کرتا ہوں، اس کا کام ہے. فہو له قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اب وہ جب شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دین کی کام کریں گے. وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اللہ کے راستوں کو لوگوں سے نکالے گا، ہٹائے گا، ذکر سے دور کرے گا. اللہ کی کوشش کرے گا کہ کس طرح وہ اللہ کے ذکر سے دور رہے، اور کڑی کریں گے بڑے بڑے کام. لیکن چونکہ وہ شیطان اس کے ساتھ ہے تو اس کو وہ اس کاموں کو شیطان کے لیے ہو جائے گا.
وہ کام دینی کام بھی کس کے لیے ہو جائے گا؟ شیطان کے لیے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کریں گے کہ ہم ہدایت یافتہ ہے. یہ بھی گمان کریں گے میں مجاہد ہوں، میں مبلغ ہوں، میں مدرس ہوں، میں فلان ہوں، میں فلان ہوں، لیکن اس کی دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ شیطان اس ساتھ لگ گیا. جب شیطان لگ جاتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کی جتنی ہی اعمال ہے اس سے روح نکل جاتا ہے، اور جب دل سے روح نکل جاتا ہے پھر ذکر ایک روح ہے، پوری دنیا کی روح ہے. ہر عمل کا روح اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ذکر ہے. ہر عمل کا. نماز ہے، اس کا روح اللہ تعالی کی یاد ہے. وہ خود نماز میں اللہ کی ذکر ہے، لیکن ایک آدمی اللہ تعالی کے سامنے ایسا کھڑا ہے کہ جب وہ کہتے کہ وہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی جل کی مہربانی اس کے سامنے ہوتی ہے. مالک یوم الدین قیامت اس کے سامنے ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم اس سیدھی راستے کے طالب ہوتا ہے کہ راستہ تو سیدھا ہے، قرآن کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، مجھے اس پر چلا دے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا اقم الصلاۃ لذکری، میں نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. صدقہ ہے، اگر اس کی للہیت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ صدقہ جس کے اندر ریاکاری ہو، جب اللہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ رسم ہوگا، ریاکاری ہوگی، پھر اس سے نتائج نہیں نکلیں گی. کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا. تو ذکر ہر عمل کا روح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. یہ دنیا اگر کڑی ہے اللہ والوں کے لیے کڑی ہے. جب ایک بھی اللہ والا نہیں رہے گا تو اس دنیا کا وجود فضول ہوگا. اللہ تعالی فضول کام نہیں کرتے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالی جل جلالہ نے آسمان و زمین باطل نہیں بنائے ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے بنائے ہیں، انسان کے لیے بنائے ہیں. میں سمجھ گیا کہ ہم سے پوچھا جائے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. پاک ہے اللہ تعالی بات سے کہ وہ کوئی فضول کام کرے. لیکن ایک آدمی کی جو اللہ اللہ کہنے والوں اتنی قدر ہے کہ پوری دنیا کڑی رہے گی. یہ کس کی ہے؟ اللہ کے ذکر کی برکت ہوگی. اور شیطان کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ انسان کو اس ذکر سے دور رکھے، اس بات کا خیال رکھے. یہ ہمارے اب دیکھیں کبھی کبھی کھیل میں اتنا مشغول کرتے ہیں کہ آدمی سے نماز رہ جاتا ہے. اب یہ کیا تھا، ایک کٹ اور لگا دو، ایک کٹ اور لگا دو، بالآخر کیا ہو گیا؟ کٹ لگاؤ کیا ہو جائے گا؟ نماز چلا گیا. اور کبھی ایسے کام کو مشغول کرے گا. وہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے. بائی کا پتہ نہیں چلتا، تمام دن ٹکا 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 موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے. نماز چلی جاتی ہے لیکن یہ بیچارہ مشغول ہے وہاں. اس میں تصویریں ہوتی ہیں، اس میں گڑبڑ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو غافل کر دیا، اپنے بچوں کو بھی غافل کر دیا. اپنے بچوں کو بھی موبائل دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ ہے یہ. پھر اپنے بچوں سے پھر گلہ بھی ہم کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتی.
موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ ڈرامے ہوتے ہیں. موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں. اس میں فوٹو ہوتا ہے، اس میں تصویریں ہوتی ہیں، چلتی پھرتی تصویریں. تو یہ ان اللہ تعالیٰ جل جلالہ بہت مہربان ہے. ورنہ آج کے زمانے میں اتنی غفلت کے اسباب ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں بچائے کہ آدمی بچ نہیں سکتا. مہندی لاؤ، اس پر تصویر ہوگی، اب خدا اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے گا، تصویر کی طرف لگا دے گا. ماچس پر کیا ہوتا ہے؟ تصویر ہوتا ہے. داڑھی کو رنگ لگاؤ، اس رنگ پر کیا ہوتا ہے؟ تصویر ہوتا ہے. اخبار دیکھو، اس میں تصویر ہوتا ہے. یہ ٹی وی ہے وغیرہ، ساری غفلت کے اسباب ہے. گویا پوری دنیا، پوری آسمان غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے، فحاشی سے بھرا ہوا ہے. یہ ساری اعمال کا اثر چاہتے آپ تو آج تو آپ مانتے ہیں. اب دیکھو، آپ کسی کو واٹس ایپ کر لیں، اس کا ٹیلی فون بند ہے، جب بھی ٹیلی فون کھل جائے گا اس کو مل جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کہاں ہے، یہ کہاں پھر رہا تھا، یہ باتیں کہاں پھر رہی تھی؟ آسمان میں. پھر دوبارہ لگاؤ، پھر دوبارہ وہ آئے گا. معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں یہ ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ محفوظ ہوتی ہیں. اس طرح ہماری کاموں کو زمین محفوظ کرتی ہے، ہمارے کاموں کو آسمان کی فضائیں محفوظ کرتی ہے. تو آج فضائیں اتنی گندی ہو گئی ہے غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ گویا آسمان و زمین ایسا قہر، کیسی وہ سخت وہ غضب میں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جس طرح حامل عورت تکلیف میں ہوتی ہے کہ کب ہو کہ میرا بچہ نکل جائے، اس طرح یہ آسمان و زمین ایسی گندگیوں سے بھرے ہو چکے ہیں کہ کب ہو کہ ہم پٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مل جائے. یہ اس اندھیرے کا علاج اللہ کا ذکر ہے، یاد رکھیں. اس اندھیرے کا علاج، اندھیرا باتوں سے نہیں جاتا. ہم تعلیم کرتے ہیں، تعلیم سے نہیں جاتا. ہم تعلیم ہی کرتے ہیں کہ ذکر کرو، ذکر نہیں کرتے. اس سے نہیں جائے گا اندھیرا. اندھیرا جائے گا روشنی سے. الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں تھوڑے سے جہاں تھوڑا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اندھیروں کو دور کرتے ہیں. تو اس اندھیروں کا علاج، یہ دنیا میں جو فساد کا علاج ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان، ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے. ان لوگوں پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے. فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان نے غلبہ پا لیا تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے میں وہ اسلحہ چھین لوں جس سے وہ اپنی حفاظت کرتا ہے. تو میں اس پر شیطان مسلط کرتا ہوں. فانساہم ذکر اللہ، جب شیطان اس پر مسلط کرتا ہوں تو اس کا کام یہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل کر دیں. خواہ تم کو کھیلوں میں مصروف کر دیں، خواہ تم کو اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں میں مصروف کریں، خواہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ذکر والوں کو اللہ کی طعنہ دیتے ہیں کہ یہ صوفی بن گیا. تو آج کل جو کاموں میں برکت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں روح نہیں ہے. اللہ کی ذکر روح ہے. کس چیز کی؟ ہر عمل کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اس سے پوچھا گیا ای المجاہدین اعظم اجرا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ بڑا اجر کون سی مجاہدین کا ہے،
کون سا مجاہد ہے، مجاہدین ہے کہ جو سب سے زیادہ اجر پانے والے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اکثرهم للہ تبارک و تعالی ذکرا، وہ مجاہد زیادہ برکت والا ہے، وہ جو بہت زیادہ ثواب لے جانے والا ہے، جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ جتنا ذکر زیادہ کرے گا اس مجاہد کو ثواب زیادہ ملے گا۔ کیونکہ اس کے اندر وہ روح، اللہ کی ذکر کی روح زیادہ ہے، اس لیے جہاد میں زیادہ قوت ہوگی، جہاد میں زیادہ قوت ہوگی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ، صالحین کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا، صدقے کے بارے میں پوچھا، لمبی طویل حدیث، وہ لمبی حدیث ہے۔ تو ہر ایک کے بارے میں نبی کریم نے یہی فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی زیادہ ذکر کرتے ہیں اسی کی نماز زیادہ کیا ہے، زیادہ اجر ثواب والا ہے۔ جس میں جو صدقہ دینے والا ہے، جو زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کو کیا ہوگا، اجر ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہی بات اکثر ہم اللہ تعالیٰ نبی کریم فرماتے تھے کہ جو اکثر زیادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر بھی زیادہ دے گا۔ یہ سن کر وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بیٹھے تھے، یہ بات سمجھ نہیں کی حدیث تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا یا ابا حفص ذهب الذاکرون بكل خیر، ذاکرون تو تمام خیر لوٹ لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سن لیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل، ہاں، جس کام میں ذکر، جو لوگ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اس کے اعمال میں کیا ہوگا، اتنا وزن ہوگا۔ اب اس سے ہمیں محروم کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو جو لوگ بھی شیطان جس طریقے سے جو لوگ ذکر سے منع کرتے ہیں، سمجھو کہ شیطان ہے، چاہے وہ اچھے طریقے سے کرے یا بری طریقے سے۔ سمجھ آئی بات؟ اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کریں، بیٹھے ہوئے کریں، لیٹے ہوئے کریں، جس طرح بھی کریں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس یاد کو قبول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جس سے محبت ہو، وہ ہر کروٹ پر اس کو نام لیتا ہے تو خوش ہو گیا، خفا ہوگا؟ اس کی عشق کی دلیل ہے، وہ دلیل نہیں ہے۔ محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل نہیں ہے۔ رجال، نر ہے وہ لوگ، اس میں عورتیں بھی شامل ہے۔ رجال، مرد ہے وہ لوگ۔ مجھے کل کلیش فلا کہتے ہیں اندر شزر۔ رجال، مرد ہے وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، کہ جو تجارت کو بھی، تجارت بہت مصروف ہوتا ہے، اس میں اللہ کے ذکر کو اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تجارت اس کو غافل نہیں کرتا، کس سے؟ اللہ تعالی کے ذکر سے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر ہر چیز کا روح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان غیر مطمئن ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، اس کا علاج بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار سن لو، آپ کو یہ جو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اس کا علاج مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ تمہارے دلوں کی سوئی غیر اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ آپ نے کمپاس دیکھا ہوگا، کمپاس کے ایک سوئی پر ایک سبز سی مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے،
اب اس کو رکھو، اس وقت تک وہ اضطراب میں ہوگا، ادھر ادھر ہلے گا، جب تک وہ قطب شمالی کی طرف سیدھا نہ ہو جائے۔ جب قطب شمالی کی طرف اس کا وہ سوئی سیدھی ہو جاتی ہے تو خاموش کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان دراصل جب اس نے کہا ہے کہ بلا، کیا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الست بربکم، ایک میدان میں ہم جمع تھے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا وہ سب اللہ، کیوں نہیں، بلا تو ہی میرا ہمارا رب ہے۔ اس بات نے ایسے انسان کے اندر العشق الہی بر دی ہے کہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیدھا دل نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سوئی سیدھی ہو جاتی ہے، یہ دل کی کنیکشن سیدھا ہو جاتا ہے، تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس سے ہوتا ہے؟ ذکر اللہ سے۔ کس سے؟ ذکر اللہ سے ہوتا ہے۔ جو آدمی زیادہ ذکر کرے گا اس کی سوئی زیادہ لگے گی۔ آج کل عجیب بات ہے، بھئی کیا کرتے ہیں، ذکر کرتا ہے، گویا ذکر معمولی چیز وہ کہتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ گویا معمولی چیز ہے، گویا تانا بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے، اس کا ذکر بھی بڑا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ذکر کوئی چیز نہیں ہے۔ کس قدر ناقدری ہے اور کس قدر جرأت ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے خلاف۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تم دشمن سے لڑ پڑو، جنگ کرو، ملاقی ہو جاؤ، صفوں میں کھڑے ہو، فثبتوا، ڈٹ جاؤ، بھاگو مت۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میری فوج، ہر ملک کہتا ہے کہ ہماری فوج بھاگ نہ جائے۔ بعض لوگ نشے پلاتے ہیں کہ نشے سے کیا ہو جائے گا، یہ شراب پلاؤ، چرس پلاؤ، ہیروئن پلاؤ، تاکہ اس کو سمجھ نہ آئے لڑے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ افغانستان میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا، لاکھوں کی فوج آئی تھی، جہاں 6000 تھے۔ ذاکر زندہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور جو ذکر نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات۔ ذاکر شخص نہ ذکر کرنے والوں میں غافل، جو ذکر سے غافل ہے، ایسا ہے جس طرح مردوں میں ایک زندہ ہوتا ہے۔ اب سارے مردے ایک آدمی کو تلوار دے تو سب سے سر کاٹ دے گا۔ تو فثبتوا، ہر امریکہ کہتا تھا کہ میری فوج ڈٹ جائے، یا جرمن کہتا تھا، فرانس کہتا تھا، سب کہتے تھے کہ ہماری فوج کیا مضبوط ہو جائیں، زمین پر ٹھہر جائیں، اس کی قدم نہ اکھڑیں، مقابلہ کریں۔ تلوار بھی ہے، اس کے ساتھ بم بھی ہے، جہاز بھی ہے، دوسری طرف بوتل بم ہے، چوری ہے، تبر ہے، کلہاڑی ہے، اور اس طرف وہ ہاتھوں سے لڑائی کرتے ہیں، ٹک 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 کر کے میزائل چھوڑتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا، جو ذکر کرنے والا تھا وہ ٹھہر رہا، اور جو ذکر نہ کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فثبتوا، ڈٹ جاؤ۔ علاج کیا ہے؟ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، زیادہ ذکر کرو۔
تھوڑا ذکر تو منافق بھی کرتے ہیں، زیادہ ذکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، جب کھیل کرتے ہیں بڑے چست ہوتے ہیں. خفا نہ ہو جاؤ، بچوں کو سمجھاؤ. قاموا كسالى تو سست ہوتے ہیں. یراؤون الناس، وہ بھی تھوڑا لوگوں کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں بھی نماز میں کھڑا ہوں. اسی لیے ہم جب طواف بھی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ موبائل رکھتے ہیں، موبائل میں کہتے ہیں یا اللہ میرے فلان کو خیر کر دے، یا اللہ میرے فلان کو خیر کر دے. پھر جھوٹ موٹ روتے بھی ہے یا اللہ فلان. وہ وہاں اس کے ساتھ موبائل ٹچ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ واٹس اپ کرتا ہے وہاں گھر میں. یہ ہماری نماز ہے. وہاں ایک دو سجدہ لگاتا ہے، وہ سجدے سے فوٹو لگاتے ہیں. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو فوٹو لگائے. یراؤون الناس، وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، تھوڑا تو وہ بھی کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ توڑا کرتے. توڑے ذکر سے تمہاری انگیٹھی گرم نہیں ہوگی دل کی. اگر آپ کا دیگ جانتے ہو، دیگ میں 5 من پانی ہے اور آپ نے موم بتی لگائی ہے نیچے سے، وہ گرم ہو جائے گی. جتنا پانی ہو اس کی بقدر کیا ہو، آگ ہو. پھر اس آگ کو محفوظ بھی کیا جائے، اس کی کھڑکیاں نہ کھولو تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھ کی کھڑکی ہے، کان کھڑکی ہے، زبان کھڑکی ہے، ہاتھ کھڑکی ہے، ان کی بھی حفاظت کریں. تمہاری دل کی انگیٹھی کیا ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی عشق سے بھر جائے گی، گرم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرماتے ہیں آج کل یہ بھی ہے کہ یہ بھی ذکر ہے، وہ بھی ذکر ہے، منطق پڑھا وہ بھی ذکر ہے. آج کل چھٹیاں ہو رہی ہیں نا، اب منطق کی دور شروع ہو گیا. یہ بھی ذکر ہے بھئی، یہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے ذکر کے لیے یہ ہے، لیکن بالواسطہ ذکر ہے. کیا ہے؟ بالواسطہ ہے. براہ راست ذکر وہ ہے کہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے نماز کھڑے. یہ ایک ہے بالواسطہ ذکر. کبھی کبھی اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا. جہاد بہت ثواب والا ہے، درس و تدریس بہت ثواب والا ہے. لیکن درس و تدریس کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے. جو اللہ کی مرضیات ہے اس پر چلا جائے، کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس پر چلا جائے. اگر آپ درس و تدریس اس لیے کرتے ہیں کہ مزید پیسہ کماؤں، تو یہ پیسہ ہے یا سبق ہے؟ مزید شہرت حاصل کروں. ہمارے بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرما دے. انہوں نے اس ماہ کو شعبان، میں نے کل بھی کہا تھا، شعبان و رمضان کو اس لیے فارغ کیا تھا کہ تمام دن یہ کتاب الحیض پڑھاتے ہیں، کتاب الفلان پڑھاتے ہیں، کتاب الری پڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس میں وہ جو چیزیں آتی ہے تو آپس میں لوگوں کے ساتھ خلط پلط ہو جاتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. کوئی ایسا وقت بھی ایسا اس کے لیے چن لیا جائے جس میں وہ اللہ کا ذکر کرے. ہم نے دوری شروع کر دی. اس میں بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے. لیکن ذکر جو ہے براہ راست ذکر وہ ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست لا الہ الا اللہ کہے. اسی لیے پہلے تمام ہمارے علماء نے عبادات کو رکھا ہے، عقائد کی بات، کیونکہ عبادات براہ راست ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک معتکف ہے، معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو تمام نیکیاں ملتی ہیں جو اعتکاف سے باہر وہ کر رہا تھا. مثلا جنازہ میں نہیں جا سکتا، یا بھی یتیموں کی کفالت نہیں کر سکتا، اور اس طرح یہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، کسی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، تو سارا ثواب اس کو مل جائے گا. تو علماء کہتی ہیں کیوں ملتے ہیں ثواب اس کو؟
وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ اب بیٹری اپنے دل کی بیٹری چارج کرتا ہے. جب بجلی نہیں ہوگی تو تمہارا پنکھا، بجلی کمزور ہے تو تمہارا پنکھا بھی کمزور چلے گا. جن لوگوں کے یہاں بجلی کم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں وہاں سب للٹین بھی لگاتے ہیں. اور جہاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں ہم نے تو کربوا میں اب نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پہلے جب بجلی تھی ہمارے یہاں تو وہ اس کی ہماری جو پنکھا ہوتا تھا وہ کخ 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 سوائے شور کے اور کچھ نہیں کرتا. وجہ کیا تھی؟ بجلی زوردار نہیں تھی. اب اس کو اس طرح تمہاری بیٹری جب یہ شمسی والا کی کمزور ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہو؟ پھر اس کے لیے تم چارج کرتے ہو. تو یقیناً اعمال بڑے بڑے ہوتے ہیں. جہاد کیا ہے؟ بہت بڑا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اونٹ کا کوہان ہے، گوشت بھی میٹھا اور سب سے اوپر بھی ہے، سہارا بھی ہے. لیکن جہاد تو ہو تو کس سے بنے گا؟ یہ ذکر اللہ سے بنے گا. اللہ کا ذکر. اس میں چارج کب ہوگی؟ کہ جب اس میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا اخلاص آئے گا. تو یہ اخلاص جس چیز سے بڑھ جائے گا تمہارے جہاد میں قوت آ جائے گی. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ اس کو ثواب ملے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح آدمی کام کرتا ہے، مزدور کام کرتا ہے، بہت تک جاتا ہے اور تھوڑا سانس لینے کے لیے کہ تاکہ آگے بہت زبردست کام کرے تھوڑا سا درمیان میں چائے پی لیتا ہے، بیٹھ لیتا ہے، تو اسے تنخواہ نہیں کاٹی جاتی. کیوں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اب کام کے لیے اور چست ہو جاتا ہے، کام کے لیے اور چست ہو جاتا ہے. تو اس آدمی ذکر اعتکاف کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ آدمی کے دل میں اخلاص زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ پھر آدمی وہ جو نیک اعمال ہے اس کے اندر قوت آ جاتی ہے اور وہ پوری قوت کے ساتھ وہ کاموں کو کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں جو یہ مشکل ہے کہ وہ ہمارے ان چیزوں کی طرف ہمارا فکر نہیں ہے. ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، ہم تدریس کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمارے اپنے کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے ہیں. آپ قرآن مجید کو دیکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو اپنی انعامات کے ساتھ یاد کروں گا. ذکر کو پہلے کیا، شکر کو بعد ملایا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیونکہ دل سے ذکر کی وجہ سے دل سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فَإِذَا هُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب یہ انسان ان الذین اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب کوئی وہ شیطان اس کو کسی غلطی میں غصے میں دلاتا ہے تو پھر وہ اس کو اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں دل کے دریچے کھل جاتے ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر دیکھنے لگتا ہے. تو ذکر اللہ کی سے انسان کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے پھر وہ ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف سے سمجھ لیتا ہے. یہی توحید ہے کہ ہر نعمت کو کس کی طرف سے سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب نعمت سمجھیں گے تو شکر کرو گے تب. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا، یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تمہارے سے بڑی بڑی محبت کر رکھتا ہوں. وہ ہاتھ سے اس طرح پکڑا تھا
پھر فرمایا میں تم کو وصیت کروں؟ حضور کر یا رسول اللہ. پھر نبی نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے میری مدد فرما ذکر پر کہ میں تیرے زیادہ سے زیادہ ذکر کروں. اب شکر کی بات آ گئی تاکہ میرے دل کی ایسا کیا آنکھیں کھل جائیں کہ میں اللہ کی طاقتوں کو، قدرتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ طرف سے مل رہی ہے. شکر کی توفیق مل گئی. اور جب شکر ہوگا پھر کیا ہوگی؟ حسن عبادت ہوگا. حسن تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کہ ذکر بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. ایک بار ابو علی سینا حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا تھا. اس نے ذکر کی بڑی فضائل بیان کی ہیں. اب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ختم بلکہ ہو گیا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فضائل بیان کیے تو ابو علی لسانی راسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے سیاستدان تھے، مسلمان تھے. اس نے کہا کہ وہ حیرت میں پڑے رہ گئے کہ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، اتنا بڑی فوائد. دنیا کائنات اللہ کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کی سوا کوئی اور نہیں ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ اس کو کون سمجھے؟ وہ کیا سمجھے؟ وہ تو کہتے کہ میں یہ جو سائنسدان ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ بڑی کام ہے. حالان کو پتہ نہیں. کل میں نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے اوپر محنت کی، اپنے گھر پر محنت کی، دیکھو یہ مسجد بن گئی ہے، یہ تو مبارک ہے. اور ہم نے محلات بنا دیے، ہم نے اپنے اوپر محنت کی، ہم جنرل بن گئے، ہم کرنل بن گئے، ہم فلان بن گئے، ہم بڑے ڈاکٹر بن گئے، ہم نے جزیری خرید لی، ہم نے فلان کیے. تو تم مجھے بتاؤ کہ تم نے جو محنت کی اس کا ثمرہ تمہارا کیا ملا تم کو؟ بڑے بڑے بادشاہ ہمارے سامنے گزر گئے. مشرف تھا، اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا، لیکن اب اس کی بنگلی کس کے پاس ہے؟ کوئی کام ہے؟ محنت وہ ہے جو تمہارے کام آ جائیں. تو انسان اپنے اوپر جو محنت کرے گا وہ کیا اس کو سنوارنا ہے. تو جب تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو گے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ جل سے محبت ہوگی، اپنے دل کو بناؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم نے کمائی کی، دنیا کی بھی کی، آخرت کی بھی کی. یہ نہ رہو، یہ دل میں نہ رہے اب یہ شاہ صرف تمہارے پاس ہے. وہ ہمیں لکھا ہے کہ شاہ فقیر یقیناً جیب کھول تو پیسہ نہیں ہے اس کی. ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو خوب، لیکن سچ کہو بادشاہ حیران ہوگی نہیں ہوگی؟ دنیا اللہ رب العالمین جل جلالہ تم کو ایسا نہیں کرے کہ ذلیل کر دے گا. بالکل بھی غم رہو، دنیا بھی بادشاہ ہوگی، لیکن بادشاہ کے ساتھ لگ جاؤ. کس کے ساتھ؟ بادشاہوں کی بادشاہ کے ساتھ لگ جاؤ، تب یہ ہوگا. تو خرقانی ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مسلمان تھے، وہ حیرت میں پڑے تھے کہ ذکر کی اتنی فوائد. تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے خر تو چیدہ نہیں. اور وہ بہت بڑا آدمی تھا دنیا کے لحاظ سے، وہ پسینہ پسینہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ابو علی سینا تم پر اتنا پسینہ کیوں آیا؟ اس نے کہا تم نے مجھے خر کہا. اس نے کہا کہ میری خر کی بات میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے اندر نام کے اندر کتنی طاقت ہوگی کہ ایک خر نے تم نے کیا کیا؟ پسینہ پسینہ کر دیا.
تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ ذکر کی جگہ ہے. یہ نہیں صرف ذکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں شاہ صاحب نے میں سن رہا تھا کہ تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، ساری کر رہے تھے. یہ براہ راست ذکر ہے. یہاں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تلاوت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، تہجد ہوتی ہے. آپ نے کیا کیا یہاں جب آئے ہیں؟ یا لا الہ الا اللہ کیا کہا، یا قرآن مجید کی تلاوت کی، یا آپ نے نمازیں پڑھی یا نوافل پڑھی. اور باتیں تقریباً درمیان میں اتنی ترغیب کے لیے ہوتی ہے. یہ باتیں تو ترغیب کے لیے ہوتی ہے کہ اس ترغیب کی وجہ سے تم کیا کریں، وہ کام کریں. ہم باتوں پر باتیں کر کے، میں نے جلسوں کو دیکھا ہے، ایک آدمی اٹھتا ہے دوسرا آدمی بیٹھتے ہیں، ایک آدمی اٹھتا ہے دوسرا آدمی بیٹھتے ہیں، اور پھر جب 2 بجے تک جلسہ ہوتا ہے پھر سوتے ہیں. صبح کی نماز بھی چلی جاتی ہے. جلسہ سارا نماز کے لیے کیا تھا، جلسہ نماز کے لیے کیا تھا، نماز بھی چلا گیا. تو الحمدللہ اللہ پاک جل جلالہ نے آپ لوگوں کو ہمیں یہ مرکز عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے. وہ دن مجھے یاد ہے ابھی چند سال پہلے کہ ہم اجتماع کرتے تھے تو اوپر سے بارش برستی تھی، نیچے ہم کیا ہو حضرت آپ بھی تھے، یہ نئے نئے آئے تھے مولانا عبداللہ صاحب، کہ وہاں سے یہاں کرتے کہ وہاں سے کرتے. بارش تھی لیکن یہ چیزیں آئی، مشکلات کے بعد یہ آتی ہے. اگر ایک دم آدمی لا الہ الا اللہ کہے، اب سوچے کہ میں اب مجھے نہیں مل رہا ہے، نہیں، محنت اٹھاؤ گی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ برکاتہ نے بہت بڑی محنت اٹھائی. اور الحمدللہ جہاں جو لوگ آدمی ایک بار آ جاتے ہیں، لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائے گا. میں بتا دیتا ہوں، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذات کی اپنی ذات کو بنانا ہو. یاد رکھیں، جہاں ایسی جگہ ہو جہاں اس کی تصور نہیں ہوتا کہ وہ ذات کو بنائیں. ہمارے ساتھی میں ایسے لوگ ہیں، میں بتا دیتا ہوں، اس پر گواہ بھی ہے آج بھی، بلکہ لکھا ہوا موجود بھی ہے حکومت کے پاس، کہ اس کو جس چیز کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ میں MNA بن جاؤں، میں FNA جو بن جاؤں، جب فیل ہو جائے تو خفا ہو جاتا ہوں، اس کو گھر میں آ کر کہا کہ تم خود ناظم بن جاؤ، میئر بن جاؤ، ناظم بھی تم بناؤ، نائب ناظم بھی تم بناؤ، اور پوری کیا وہ اس نے کبھی قبول نہیں کیا. میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے یہ بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دیں، اس کو ٹوکر لگائے گی. ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کے پاس بادشاہی نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی قوت نافذہ ہو، قوت نافذہ ہو، لیکن ایسی قوت نافذہ نہیں کہ قوت دوسری کی ہو اور مجھے کیا گشتو کی طرف پر بٹھائے. میری بات سمجھ گئے؟ یہ ساری چکی پر ایک آدمی کو باندھ دو، اور بہت بڑا عالم ہو اس کو چکی پر باندھ دو، یا بڑا بزرگ ہو اس کو چکی پر باندھ دو، وہ رقص کرے گا چکی نیچے سے، اس پر مشین لگے ہوا ہوتا ہے. تو آدمی کہتے ہیں کہ اوپر کیا وہ کیا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کیا وہ نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، ڈانس کرتے ہیں، حالانکہ ڈانس نہیں کرتے، نیچے سے مشین چلاتے ہیں اس کو. تو وہ بادشاہی کیا کرو گے جس کو مشین چلائے گی؟ کون چلائے گی؟ مشین چلاتی ہے، دوسری لوگ چلاتے ہیں. صرف تم کو بتایا کہ تم کیا ہو، تم بادشاہ ہو، تم وزیر اعظم ہو نام کی، باقی کام کیا کرتے ہیں اور کرتے ہیں. ایسی بادشاہی کیا کرتے ہیں، ٹوکر لگاؤ. ہاں، ایسی بادشاہی ہو کہ اس میں وہ اسلام کو نافذ کرے اور صحیح معنی میں نافذ کرے اور صحیح معنی میں چلائے. تو یہ بادشاہی نہیں ہے، یہ ہے فقیری. کیا یہ فقیری ہے؟ بادشاہت میں فقیری کون تھا؟ عمر فاروق کپڑے میں کیا ہے، پیمن لگی ہوئی ہیں، بادشاہ ہے.
بادشاہ ہے, کپڑوں میں پیون لگی ہوئی ہیں, اور خود ایک بار اتنا سخت بیمار ہوا کہ اس کو شہد کی ضرورت پڑی, اور شہد خزانے بھرے تھے شہد سے, اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں بیمار ہوں, میں نے شہد ڈھونڈا مجھے نہیں ملا, لیکن اگر تم مجھے اجازت دو گے تو ایک چٹان کچھ تھوڑا سا یہ شہد مجھے ضرورت ہے, میں بیت المال سے لے لوں گا. یہ فقیر ہے یا فقیر نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے. یہ مال کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالی کا ہے. یہ بادشاہی میری نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلے گی. اس کے بارے میں کیا, یہ جو آج کل کی بادشاہی ہے, کیا اس کو لات مارو, یہ کوئی بادشاہی ہے کہ امریکہ کہے کس طرح کرو پھر اس طرح کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں. لیکن یہ چیزیں آپ کو اس وقت ملے گی, میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس مرکز کے ساتھ خوب جوڑے رہیں. جہاں بھی مرکز ہے ہمارا, کراچی والے کراچی کے مرکز جوڑیں, آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد آپ کا دل ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ دنیا آپ کو ایسا لگے گی جس طرح کاغذی دنیا ہے. اب کاغذی دنیا پر تم کیا کرو گے؟ دنیا تم کو ایسی لگے گی جس طرح مٹی کے سارا گھر ہے. دنیا کی بشارتیں تم کچھ نہیں لگے گی, تم کو سمجھ آئے گی کہ بشارت کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, تعلق نصیب فرمائے. ایک بات تو یہ کرے کہ یہاں الحمدللہ ہر جمعے کو مجلس ہوتی ہے, اس میں انشاءاللہ آؤ گے نا؟ انشاءاللہ الحمدللہ یہاں آتے ہیں, اوپر سے لوگ آتے ہیں, یہاں سے ہزاروں کا مجمع یہاں ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ اتوار کی یہاں مجلس ہوتی ہے, ہر اتوار میں 3 بجے سے نماز سے 1 گھنٹہ پہلے غالباً. عصر کی نماز تو کبھی بدل ہوتی ہے نا, کبھی 6 بجے ہوتی ہے, کبھی 5 بجے ہوتی ہے. اس سے 1 گھنٹہ پہلے یہاں حاضر ہو, اور یہاں وہ 1 گھنٹہ مجلس کی مجلس ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جو لوگ کاروباری لوگ ہیں بیچارے, وہ اور لوگ اس کی مصروف ہوتے ہیں, اور دنوں میں اس دن میں وہ فارغ ہوتے ہیں, وہ یہاں وقت لگائیں. وہاں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تم کسی کو دیا جائے گا, بلکہ تم کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تمہارے دل بن جائیں گے, تمہاری اخلاق بن جائیں گی, تم اللہ والے بن جائیں گے. تیسری بات یہ کہ اب چھٹیوں کے وقت بھی ہے, اب بھی جب بھی تم کو موقع مل جائے کربوغا شریف میں ایک چلی کے لیے آ جائیں. کیا خیال ہے؟ یہ مشکل ہے. وہ کربوغی میں چلنا اتنا آسان ہے. دیکھو وہاں سے امریکہ سے لوگ آتے ہیں, امریکہ سے پشاور, پشاور سے کربوغا, کتنا آسان ہے. یہاں سے سیدھا گاڑی جاتی ہے کربوغا شریف. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت لگاؤ گے نا؟